ایک پرانا گاؤں کشمپور، چاروں طرف کھیت، ٹوٹی پھوٹی زمین کی راہیں، اور رات ہوتے ہی ایک ایسا سناٹا کہ جیسے ہر شے کسی خوفناک طاقت کے زیر اثر ہو۔ پچھلے چند دنوں سے یہاں لوگ رات کے وقت ایک ایک کر کے غائب ہو رہے تھے، اور یہ کہ کس نے انہیں اغوا کیا کوئی نہیں جانتا۔ اسی وجہ سے گاؤں والے رات کے وقت باہر نکلنے سے خوف زدہ ہیں۔ ویرن کپور شہر میں رہتا تھا۔ اس کے والد کا حال ہی میں انتقال ہوا تھا، اور اب اسے اپنی وراثتی زمین اور گھر کے کاغذات مکمل کرنے کے لیے کشمپور واپس آنا پڑا۔ شام کا وقت تھا، آسمان میں ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی اور راستے تقریباً اندھیرے تھے۔ ویرن آٹو میں بیٹھ کر گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ آٹو والا چپ چاپ ڈرائیو کر رہا تھا۔ ویرن نے مذاق میں کہا، بھائی رات میں تو یہاں کافی سنسانی ہے۔ آٹو والے نے صرف ایک بات کہی، صاحب کوشش کریں رات کے وقت باہر نہ جائیں۔ راستہ لمبا اور دھند سے بھرا ہوا تھا۔ ویرن نے باہر جھانکا تو اسے راستے کے کنارے کھڑے درخت اور کھیتوں کے درمیان سے گزرتی عجیب سی پرچھائیاں نظر آئیں۔ ہلکی ہوا سے درختوں کی شاخیں ایسے سرسرائی جا رہی تھیں جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ ویرن نے اپنے آپ سے کہا، بس شہر میں رہنا ہی بہتر تھا۔ آہستہ آہستہ آٹو گاؤں کے مرکزی چوک پر پہنچا۔ وہاں کا منظر ویرن کے لیے حیران کن تھا۔ پورے گاؤں میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ نہ کوئی دکاندار، نہ کوئی آدمی، چوبارہ خالی تھا۔ کتے بھی اپنی جگہوں پر بھونک رہے تھے۔ ویرن نے آٹو والے سے کہا، بھیا آپ جا سکتے ہیں۔ آٹو والا سر ہلا کر چپ چاپ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ویرن اپنے پرانے گھر کی طرف بڑھا۔ پرانے راستے، ٹوٹی سیڑھیاں اور اس کی دیواریں اسے بچپن کی یاد دلا رہی تھیں۔ گھر کا دروازہ عجیب طریقے سے بند تھا۔ اسی دوران اسے اپنے بچپن کی دوست منجری نظر آئی۔ منجری اب اکیلی رہ رہی تھی۔ اس کا چہرہ تھکا ہوا اور خوف زدہ لگ رہا تھا۔ منجری نے دھیرے سے کہا، اور ویرن اتنے سالوں بعد کیسے؟ کیا حال ہے اور یہاں کیسے آنا ہوا؟ ویرن نے جواب دیا، ہاں منجری میں ٹھیک ہوں، بس اپنی وراثتی زمین کے کچھ کام نپٹانے آیا ہوں۔ لیکن یہ بتاؤ گاؤں میں اتنا سناٹا کیوں ہے؟ منجری نے کہا، ہر رات یہاں کوئی نہ کوئی آدمی غائب ہو جاتا ہے، نہ آواز نہ نشان، بس صبح زمین پر ایک کالا داغ ملتا ہے جیسے کسی نے اسے جلا دیا ہو۔ ویرن ہنس کر بولا، منجری یہ سب افسانے ہیں، گاؤں والے ڈراؤنی کہانیاں بناتے ہیں، لیکن اگر تم اسے ہلکے میں لو تو بعد میں پچھتاؤ گی۔ رات میں عجیب چیزیں ہوتی ہیں، آوازیں، پرچھائیاں اور کبھی کبھار کسی کا نام پکارنے والی آوازیں۔ ویرن نے اسے سکون دینے کی کوشش کی، مگر دل میں خوف بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ رات شروع ہو چکی ہے اور گاؤں کا سناٹا آہستہ آہستہ اسے اپنے دائرے میں لے رہا ہے۔ رات گہری ہو گئی۔ ویرن پرانے کمرے میں بیٹھا دھند سے ڈھکی کھڑکیوں کے باہر جھانک رہا تھا۔ ہر کھڑکی سے عجیب سی پرچھائیاں گزرتی تھیں، کبھی ہوا میں سرسراہٹ، کبھی دیواروں کے پیچھے کسی کا نام پکارنا۔ ویرن نے سوچا کہ یہ سب کچھ عجیب ہے، مگر وقت کم تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے سو گیا، کیونکہ اگلے دن اسے زمین اور گھر کے کاغذات مکمل کرنے تھے۔ اگلی صبح وہ آہستہ آہستہ گاؤں کی گلیوں میں گھومنے لگا۔ ہر گھر کا دروازہ جلدی بند ہو جاتا، کوئی باہر نظر نہیں آتا، اور چوبارہ بالکل خالی تھا۔ کتے بھی عجیب طریقے سے گھور رہے تھے۔ ویرن نے محسوس کیا جیسے ہر کوئی خوف کے سائے میں رہ رہا ہو۔ تبھی اسے گاؤں کا پرانا پجاری نظر آیا۔ پجاری بوڑھے اور سنجیدہ تھے، ان کا چہرہ وقت کی مار سہ چکا تھا۔ پجاری نے ویرن کو دیکھتے ہی سنجیدہ لہجے میں کہا، ویرن تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ ویرن نے جواب دیا، والد صاحب کی زمین کے کاغذات مکمل کرنے، لیکن یہ سب کیوں عجیب ہے؟ پجاری نے بتایا، یہ گاؤں شاپت ہے اور یہ شراب اسی زمین سے جڑا ہے جو تمہارے خاندان کی تھی۔ ویرن حیران رہ گیا اور پوچھا، کس قسم کا شراب؟ پجاری نے کہا، تمہارے دادا نے اس زمین پر ایک مندر تعمیر کروایا تھا۔ اس مندر میں ایک محافظ کی روح تھی جو گاؤں کی حفاظت کرتی تھی۔ جب مندر ٹوٹا، روح قید ہو گئی۔ اب یہ ہر رات کسی انسان کی روح کھینچتی ہے تاکہ اپنی قید سے آزاد ہو سکے۔ ویرن نے پجاری کی باتیں دھیان سے سنی، مگر دل میں خوف بیٹھ چکا تھا۔ وہ رات بھر انہی خیالات میں گزارتا رہا۔ ارد گرد کی دھند اور آوازیں اسے پریشان کرتی رہیں۔ دیواروں کے پیچھے سرسراہٹیں، ہوا میں نام پکارنے کی آوازیں اور کھڑکیوں سے گزرتے سائے اسے ذہنی طور پر کمزور کر رہے تھے۔ اگلے دن ویرن نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جگہ جائے گا جہاں مندر تھا۔ اسے جاننا تھا کہ کیا واقعی یہ شراب اس کے خاندان کی غلطی کا نتیجہ ہے
ویرن مت جاؤ وہاں، یہ خطرناک ہے، تم شاید بچ کر نہیں نکل پاؤ گے۔ لیکن ویرن نہیں مانا، اس نے کہا مجھے سچ جاننا ہے۔ رات کا وقت تھا اور پورا گاؤں ویرن کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ویرن نے ہمت دکھاتے ہوئے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ ویرن وہاں پہنچا، چاروں طرف جلی ہوئی مٹی، ٹوٹی ہوئی دیواریں اور دیواروں میں ایک پرانا بجھا ہوا دیا پڑا تھا۔ ویرن نے دھیرے سے دیا جلایا۔ جیسے ہی لو روشن ہوئی، زمین ہلنے لگی اور ہوا میں سسکاریاں گونجنے لگی۔ ویرن کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ تبھی منجری وہاں پہنچ گئی، مگر اس کا چہرہ بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب شیطانی طاقت جھلک رہی تھی۔ منجری انسان نہیں تھی، وہی وہ روح تھی جو مندر ٹوٹنے پر قید ہو گئی تھی۔ سالوں سے منجری گاؤں کے لوگوں کو مار رہی تھی تاکہ انہیں اندر کھینچ کر اس شراب سے آزاد ہو سکے، مگر ویرن کے پاس آنے سے اس کی قید پوری طرح ٹوٹنے والی تھی۔ اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، تمہیں نکل کر میں اس شراب سے آزاد ہو جاؤں گی۔ نہیں، مجھے چھوڑ دو، ویرن نے زور سے کہا، مگر ارد گرد دھواں پھیل گیا اور آہستہ آہستہ ویرن غائب ہو گیا۔ گاؤں میں اب صرف سناٹا اور ہوا میں ہلکی سسکاریاں باقی رہ گئیں۔ صبح گاؤں میں افواہیں پھیلیں، ویرن بھی اس روح کے شکنجے میں پھنس گیا۔ گاؤں والے اب اور زیادہ خوف کے سائے میں زندگی گزارنے لگے۔ کشم پور کی دھند اور بھی گھنی ہو گئی۔ سڑکیں، درخت، کھیت اور پرانا گھر سب ویرن کی کمی محسوس کر رہے تھے۔ منجری اب مکمل طاقت میں گاؤں میں گھوم رہی تھی۔ ہر رات وہ نئے شکار تلاش کرتی اور کوئی نہیں جانتا کہ اگلی رات کس کا سایہ دیواروں پر چھا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ نیکی کا بدلہ ضرور ملتا ہے، مگر کراچی میں ٹیکسی چلانے والے ریحان کے لیے اس ایک رات کی نیکی اس پر ایسی بھاری پڑے گی، یہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ کہانی تھی اس کی آخری سواری کی، اس لڑکی کی، اور ایک ایسی محبت کی جو ناممکن تھی۔ رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے اور کراچی کی سڑکوں پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہوا میں بارش کے بعد مٹی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ریحان اپنی ٹیکسی میں گھر لوٹ رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کے آپریشن کے بارے میں سوچ رہا تھا، جس کے پیسے جمع کرنے کے لیے وہ ہر رات دیر تک کام کرتا تھا۔ اس نے گاڑی ایئرپورٹ کے پیچھے والی لمبی سنسان سڑک پر موڑ دی۔ وہاں اسٹریٹ لائٹس بہت کم تھی، جو گیلی سڑک پر ہلکی ہلکی روشنی ڈال رہی تھی۔ ایسی ہی ایک روشنی میں اس نے اسے دیکھا۔ سڑک کے کنارے ایک لڑکی کھڑی تھی جو بارش میں پوری طرح بھیگ چکی تھی اور سردی سے کانپ رہی تھی۔ جیسے ہی ریحان نے گاڑی آہستہ کی، ہیڈ لائٹس کی روشنی اس پر پڑی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، مگر اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں بہت درد تھا۔ اس کے کپڑے بھیگ کر جسم سے چپک گئے تھے۔ وہ بہت اکیلی اور لاچار لگ رہی تھی۔ پہلے تو ریحان نے سوچا کہ گاڑی نہ روکے، کیونکہ اتنی رات کو سڑک محفوظ نہیں تھی، مگر اس لڑکی کے ڈرے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اس کا ضمیر نہ مانا۔ اس نے گاڑی سائیڈ میں کی، شیشہ نیچے کیا اور نرمی سے پوچھا، بہن آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میری آواز سن کر وہ ڈر گئی۔ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے اور فون بھی بند ہے، میں یہیں پاس میں رہتی ہوں، کیا آپ مجھے گھر چھوڑ دیں گے؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ ریحان کو اس پر ترس آ گیا۔ اس نے دروازے کا لاک کھولا۔ ہاں ہاں ضرور، اندر بیٹھ جائیے ورنہ آپ کو سردی لگ جائے گی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، پھر جلدی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا بھی گاڑی میں داخل ہو گیا۔ وہ کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی اور پاس کے ایک پرانے محلے کا پتہ بتایا۔ راستے بھر خاموشی رہی۔ ریحان نے گاڑی کا ہیٹر ذرا سا چلا دیا۔ وہ اسی شیشے میں دیکھ سکتا تھا جو اندھیرے میں دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ اس نے کوئی سوال نہ کیا اور خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ جب وہ اس کی بتائی گلی میں پہنچے تو اس نے ایک بڑے پرانے گیٹ کی طرف اشارہ کیا، بس یہیں روک دیں۔ ریحان نے گاڑی روک دی۔ اس سے پہلے کہ وہ کرائے کے بارے میں کچھ کہتا، اس نے دروازہ کھولا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ کی نیکی کے لیے شکریہ، یہ کہہ کر وہ گاڑی سے اتری اور گیٹ کے اندر غائب ہو گئی۔ گیٹ اس کے پیچھے ہلکی سی آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ ریحان کچھ دیر حیران سا بیٹھا رہا۔ اس نے گھر کو ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ پھر وہ مسکرایا۔ اسے کسی کی مدد کر کے اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے گاڑی موڑی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ جلد ہی اس لڑکی کے چہرے کو بھول جائے گا، مگر وہ غلط تھا۔ وہ چہرہ تو اب اس کے دل و دماغ پر بسنے والا تھا۔ اس رات ریحان گہری نیند سو گیا، مگر اس نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے خود کو اسی سڑک پر کھڑا پایا جہاں وہ لڑکی ملی تھی، مگر اب وہاں بہت گھنی دھند تھی اور شہر کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ روشنی صرف ایک ٹمٹماتے ہوئے اسٹریٹ لیمپ سے آ رہی تھی۔
اسے اپنے پاس کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہی لڑکی تھی، مگر اب وہ ڈری ہوئی یا بھیگی ہوئی نہیں تھی۔ وہ بڑے سکون سے کھڑی تھی اور اس کے کپڑے بالکل سوکھے تھے۔ اس کے جسم سے ہلکی سی روشنی نکل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ڈر کی جگہ ایک عجیب سی سمجھداری تھی۔ اس نے کہا، ریحان۔ اس کی آواز اب کانپ نہیں رہی تھی، بلکہ بہت صاف اور سریلی تھی۔ آپ میرا نام کیسے جانتی ہیں؟ ریحان نے پوچھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ مسکرائی۔ میں تمہارے بارے میں بہت کچھ جانتی ہوں ریحان۔ میں آج رات تمہیں پرکھ رہی تھی۔ یہ سڑک دو دنیاؤں کے ملنے کی جگہ ہے۔ میں رات کو اکیلے سفر کرنے والوں کو دیکھتی ہوں۔ میں خود کو مجبور دکھاتی ہوں تاکہ ان کے دل کی نیت جان سکوں۔ اگر تم نے مجھے بری نظر سے دیکھا ہوتا یا میرا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہوتی تو میں تمہیں ایسی دہشت دکھاتی کہ تم سوچ بھی نہ سکتے۔ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اس دھند میں قید کر لیتی۔ ریحان یہ سن کر بہت ڈر گیا، مگر وہ آگے بڑھی۔ مگر تم ایک اچھے انسان نکلے۔ وہ ایک قدم اور قریب آئی۔ ہوا میں چمیلی کی خوشبو پھیل گئی۔ تم نے مجھے عزت دی۔ تمہارا دل بہت صاف ہے ریحان، اور تمہاری اسی بات نے مجھے تمہارا دیوانہ بنا دیا ہے۔ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ باہر سے صبح کی اذان کی آواز آ رہی تھی۔ یہ بس ایک خواب تھا، اس نے خود کو سمجھایا۔ شاید تھکن کی وجہ سے آیا ہوگا۔ وہ اٹھا اور دن کے کاموں میں لگ گیا، اس خواب کو بھولنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ مگر جب وہ اپنی گاڑی صاف کرنے گیا تو اسے ایک ایسی چیز ملی جس نے خواب کو حقیقت بنا دیا۔ پچھلی سیٹ کے فرش پر ٹھیک اسی جگہ جہاں وہ لڑکی بیٹھی تھی، چمیلی کا ایک تازہ پھول پڑا تھا۔ وہ خوشبودار تھا اور بالکل سوکھا تھا۔ اس دن کے بعد ریحان کی زندگی بدلنے لگی۔ شروع میں تو سب اچھا تھا۔ اس کی پیسوں کی تنگی دور ہونے لگی۔ اسے اچھی سواریاں ملنے لگی۔ کبھی کوئی امیر آدمی اسے پورے دن کے لیے بک کرتا اور زیادہ پیسے دے دیتا۔ کبھی کوئی بوڑھی عورت تھوڑا سا سامان اٹھانے پر ہی اسے بہت ساری دعائیں اور پیسے دے دیتی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کی ٹیکسی پر کوئی مہربان ہو گیا ہے۔ اسے ہر وقت اپنے آس پاس کسی کی موجودگی کا احساس بھی ہونے لگا۔ یہ احساس ڈراؤنا تھا۔ ایسا نہیں تھا، بلکہ یوں لگتا تھا جیسے کوئی اس کی حفاظت کر رہا ہو۔ اگر کوئی ڈرائیور اسے غلط طریقے سے اوور ٹیک کرتا تو تھوڑی دور جا کر اس کی گاڑی خراب ہو جاتی۔ اگر کوئی سواری کرائے پر زیادہ بحث کرتی تو وہ اپنا بٹوا گاڑی میں ہی بھول جاتی۔ اسے ہر وقت چمیلی کی خوشبو آنے لگی۔ کھاتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، تنہائی میں اسے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دیتی، اور جب وہ تھکا ہوتا تو اسے اپنے کندھے پر ایک نرم ٹھنڈے ہاتھ کا احساس ہوتا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب وہی کر رہی ہے۔ وہ اس کے خوابوں میں دوبارہ آنے لگی، مگر اب وہ خواب ڈراؤنے نہیں بلکہ حسین ہو گئے تھے۔ وہ خوبصورت باغوں اور محلوں کے خواب دیکھتا جہاں وہ لڑکی، جسے وہ دل ہی دل میں پری کہتا تھا، اس کا انتظار کرتی۔ وہ اسے اپنی دنیا کے بارے میں بتاتی، جہاں نہ کوئی غم تھا، نہ بیماری، نہ غربت۔ اس نے کہا کہ وہ ریحان کو بہت پسند کرنے لگی ہے۔ میرے ساتھ رہ جاؤ ریحان، میں تمہیں ہر خوشی دوں گی، تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، بس مجھے اپنا لو۔ مگر ریحان ڈر گیا۔ وہ ایک مذہبی انسان تھا اور جانتا تھا کہ یہ سب غلط ہے۔ دو الگ دنیاؤں کے لوگ کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ اس کی محبت جو پہلے ایک انعام لگتی تھی، اب ایک قید محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کی صحت خراب ہونے لگی، آنکھوں کے نیچے سائے پڑ گئے، وزن کم ہو گیا اور وہ ہر وقت کھویا کھویا رہتا۔ اب وہ موجودگی حفاظت کرنے والی نہیں بلکہ حق جتانے والی بن چکی تھی۔ ایک دن اس نے یونیورسٹی کی ایک طالبہ کو گاڑی میں بٹھایا۔ دونوں میں ہلکی سی بات چیت ہوئی۔ اس رات خواب میں پری بہت غصے میں تھی۔ کون تھی وہ لڑکی؟ اس نے غضبناک لہجے میں پوچھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ تمہارا دل صرف میرا ہے۔ ریحان کی برداشت ختم ہو گئی۔ یہ اب خواب نہیں تھا، یہ ایک ایسا عشق تھا جو اس کی جان لے رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اگر اس نے مدد نہ لی تو وہ برباد ہو جائے گا۔ ریحان کی ماں نے جب اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی تو فوراً سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام بیماری نہیں ہے۔ وہ اسے منا کر منگو پیر میں رہنے والے ایک بزرگ بابا ولی کے پاس لے گئی۔ بابا ولی ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتے تھے جہاں ہر طرف کتابیں اور اگربتیوں کی خوشبو تھی۔ وہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ تھے۔ ریحان نے کانپتی ہوئی زبان میں انہیں سب کچھ بتایا، بارش والی رات سے لے کر اس آخری خواب تک۔ بابا نے آنکھیں بند کر کے پوری بات سنی۔ جب ریحان خاموش ہوا تو وہ کچھ دیر گہری سوچ میں ڈوبے رہے، پھر بولے، بیٹا تم پر کسی بری چیز کا اثر نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک طاقتور جن قبیلے کی شہزادی کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ شیطان نہیں مگر آگ سے بنی مخلوق ہے۔ ان کے جذبات ہم انسانوں سے 1000 گنا زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ اس کی محبت سچی ہے
مگر وہ تمہیں جلا کر راکھ کر دے گی، جیسے سورج ایک پھول کو جلا دیتا ہے۔ بابا نے مزید کہا، وہ تمہیں آسانی سے نہیں چھوڑے گی، تمہیں اسے خود یہ دکھانا ہوگا کہ تم مٹی کی دنیا کے ہو اور وہ آگ کی، تمہیں یہ رشتہ توڑنا ہوگا۔ بابا نے ریحان کو ایک تعویذ دیا، اسے پہن لو، اگر وہ تمہیں چھونے کی کوشش کرے گی تو یہ اسے تکلیف دے گا، مگر اصل لڑائی تمہیں اپنے دل سے لڑنی ہے۔ میں تمہیں کچھ آیتیں دیتا ہوں، سورج ڈوبنے کے بعد انہیں پڑھنا شروع کر دینا اور رکنا مت، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ تمہیں روکنے کی کوشش کرے گی مگر تم ہمت نہ ہارنا۔ ریحان امید اور خوف دل میں لیے گھر واپس آیا۔ اس نے تعویذ پہن لیا۔ رات ہوتے ہی وہ جائے نماز پر بیٹھ گیا اور آیتیں پڑھنا شروع کر دی۔ فوراً ہی کمرے کا ماحول بدل گیا، ہوا بھاری ہو گئی اور چمیلی کی خوشبو اتنی تیز ہو گئی کہ سانس لینا مشکل ہو گیا۔ پھر اسے اس کی آواز سنائی دی جو چاروں طرف سے آ رہی تھی، ریحان یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، رک جاؤ پلیز، کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ اس کی آواز میں التجا تھی۔ پھر وہ رونے لگی، چیخنے لگی، کمرے کی لائٹس جلنے بجھنے لگی۔ ریحان کو محسوس ہوا جیسے کوئی بھاری چیز اس پر دباؤ ڈال رہی ہے، مگر اس نے تعویذ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور آیتیں پڑھتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے اس لڑکی کے لیے دکھ بھی محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کی اپنی زندگی داؤ پر ہے۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا۔ پھر اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا، بوجھ ہٹ گیا، خوشبو ختم ہو گئی اور کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ تھکن سے چور ریحان وہیں سو گیا اور اس نے ایک آخری خواب دیکھا۔ وہ اسی دھند والی سڑک پر کھڑا تھا، پری اس کے سامنے تھی، بہت اداس نظر آ رہی تھی۔ اب ہمارے درمیان ایک دیوار بن گئی ہے، اس نے نرمی سے کہا، تم نے اپنی دنیا چن لی، میں اسے پار نہیں کر سکتی، مجھے معاف کر دینا ریحان۔ اس نے آہستگی سے جواب دیا، معافی مت مانگو، تمہارا دل صاف تھا، میں یہ کبھی نہیں بھولوں گا، تمہاری نیکی میرے لیے ایک تحفہ تھی، کاش میں اسے رکھ پاتی، ہمیشہ خوش رہنا ریحان۔ یہ کہہ کر وہ مڑی اور اس گھنی دھند میں گم ہو گئی۔ ریحان کی آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی، پرندوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ مہینوں بعد اس کا ذہن صاف اور دل ہلکا تھا۔ اس کی زندگی واپس پہلے جیسی ہو گئی، مگر وہ بدل چکا تھا۔ اب وہ اپنی چھوٹی سی زندگی اور اپنے گھر والوں کے لیے پہلے سے زیادہ شکر گزار تھا۔ اس نے پھر کبھی اس سڑک پر رات کو گاڑی نہیں چلائی، مگر کبھی کبھار جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو اسے لگتا ہے جیسے ہوا میں چمیلی کی ہلکی سی خوشبو ہے، اس ناممکن محبت کی ایک میٹھی سی درد بھری یاد۔ تو دوستو، یہ تھی ریحان کی کہانی۔ کیا آپ کی زندگی میں بھی کبھی ایسا کوئی عجیب یا ناقابل یقین واقعہ پیش آیا ہے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، ہو سکتا ہے ہماری اگلی کہانی آپ کی ہو۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی مزید کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔